أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن يا أخوات؟ کیا حال چال ہے آپ الحمد لوگ؟ لله حالي الحمد لله. بخير. الحمد للہ. تو آج انشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے آج صفحہ نمبر 2 کا اشارہ ڈی کرنا ہے، یعنی کہ ہمارے 2 صفحات انشاءاللہ کمپلیٹ ہو بھی جائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ یہ کورس جو ہے آگے بڑھ رہا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے مائکس جو ہیں وہ پلیز میوٹ رکھیے گا تاکہ کلاس کے دوران جو ہے وہ ڈسٹربنس نہ ہو. تو ایک دفعہ اس کو کوئکلی دہرا لیتے ہیں. QC2 کے کیا مقاصد تھے کل ہم نے ایک دفعہ دیکھے تھے، لیکن بار بار یاد دہانی سے ایسے مجھے بھول جانا. پلیز مائکس میوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو QC2 کے مقاصد میں کیا تھا؟ ایک یہاں ویسے ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے مائکس ہم نے بند کرنے سیکھ لینا ہے بائی دی اینڈ آف دس کورس. تو ہمارے پاس ہم لوگوں نے کیا کرنے تھے، قرآن سے مصحف سے ہم نے ڈائریکٹلی سٹارٹ کیا ہے. اس کے انشاءاللہ پہلے 5 صفحات ہم نے QC2 میں پڑھنے ہیں. پھر ہمارا گول یہ ہوگا کہ ہر سطح میں موجود 7 الفاظ جو ہیں ہمیں بائی دی اینڈ آف دس کورس آتے ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم لوگوں نے وکیبلری اور معنی الفاظ کے کس طرح یاد رکھنا ہے، اشاروں اور فکروں کی مدد سے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے QC1 میں بھی جیسے ہم کہتے تھے قرآن کو زندگی میں کیسے لانا ہے اس کا طریقہ دیکھتے ہیں. ہمیشہ ہر آیت کے بعد جو ہے ہم اس کو ایز اے دعا لیتے ہیں اور یا اس میں سے اپنے لیے کوئی پلان وغیرہ بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور QC2 کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم نے کرنی تھی، کمزور افعال کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کمزور نام بیچاروں کا کمزور ہے، لیکن وہ اتنے بیچارے ہیں نہیں، کافی شرارتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد 200 سے زائد جو ہے عربی بول چال کے جملے بھی انشاءاللہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. ہم لوگوں نے کس طرح کیا تھا، پیج 1 پہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات. اور اس کے بعد یہ ہمارا پہلا صفحہ بن گیا تھا. اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو دیکھا تھا کہ ہدایت کی دعا، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں ہدایت کہاں سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا کہ ہدایت جو ہے کس کے لیے، متقین کے لیے. پھر متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہدایت کن لوگوں کو نہیں ملتی، کافرین اور منافقین کو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ دو رخے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ پورا جو ہم پیج پہ بھی پڑھے تھے، ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد پیج نمبر 3 پہ آپ اور ٹاپکس دیکھیں گے، دعوت قرآن اور قرآن کا چیلنج وغیرہ. اور اس کے بعد جو ہے 5ویں صفحے پر ہم یہ دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ کو اس طرح سے کھول لینا ہے، ہر پیج کو 1 پیج کنسیڈر کرنا ہے، ہر انگلی کو. پیج نمبر 1 ہمارا ہو گیا. 2 اور 3 جو ہے کیونکہ ہمارا قرآن ایسے اوپن ہوتا ہے نا، تو اس کو اس طرح سے 2 اور 3 جو ہیں پھر اس کے بعد وہ ہوئیں گے. اور پھر 4 اور 5 یہ ہمارا QC2 کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر QC3 کے لیے ہمارا لیفٹ ہینڈ آ جائے گا اینڈ سو آن، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، ہم نے پیج نمبر 1 پہ کون کون سے اشارات پڑھے تھے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات. اور شارٹ کیا تھے اس کے؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت اور صفات، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ پیج پہ جو ہم نے پڑھے تھے اور جو ہم پڑھ رہے ہیں آج لاسٹ انشاءاللہ اس کا پڑھیں گے، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور دو رخ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے شارٹ اشارے کیا بن جائیں گے؟ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے. کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو یاد بھی کیا کریں. الحمدللہ. تو تعارف دیکھ لیتے ہیں. جو ہم نے آج سیکنڈ پیج کا لاسٹ اشارہ یعنی کہ 2D کرنے جا رہے ہیں نا،
اور اس کا پچھلی آیات سے تھوڑا سا ہم ملا کے دیکھتے ہیں. ہمارا ٹاپک کون سا چل رہا ہے؟ منافقین کی بات چل رہی تھی. ٹھیک ہے، منافقین کون ہے، ان کے اندر کیا جو ہے کوالٹیز یا ان کی کیا ٹریٹس ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور منافقین کا ڈائریکٹ ورڈ نہیں آیا، لیکن ہمیں کانٹیکس اور تفاسیر وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافقین ہی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پچھلی آیات سے ان کا کیا تعلق تھا؟ لاسٹ اشارہ کیا تھا ہمارا؟ فسادی اور بے وقوف. ٹھیک ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں دو رخ. تو اب جو منافقین جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑی اصلاح پسند ہیں اور بہت ہی سمجھدار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی بے وقوف بنا رہے ہیں، اور جو ہے ان کا دنیا کا بھی کوئی نقصان نہیں ہو رہا اس وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اخلاقی بیماریوں کو بھی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے جتنے بھی منافقین کے اندر جو ٹریٹس ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں نے اب تک پڑھے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں، بتائیں متقین کے دلوں میں کیا ہے، تو کیا بتائیں گے آپ؟ کمپیئر اگر کرنا ہو. تقوی تقوی. تقوی. ٹھیک ہے، اور کافروں کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری. منافقت مہر لگا دی کافروں کے گئی ہے. دل میں مہر لگا دی گئی، منافقت نہیں، مہر مہر. لگا دی گئی ہے. ٹھیک ہے، دلوں اور کانوں پر. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کافروں کے دلوں میں کیا ہے؟ خواہشات کی بیماری، اور کیا ہے بتائیں؟ خواہشات کی منافقت بیماری ہے نا، ہاں، یعنی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. ٹھیک ہے، اور خواہشات کی بیماری ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ تھوڑا سا کمپیریزن کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. چلیں جی، آج کیا یاد دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس اس کے اندر کتنے نئے الفاظ آ رہے ہیں ہر لائن میں تقریباً. آپ دیکھیں فرسٹ میں 2 ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ ہم اردو سے ریلیٹ کر لیں گے تو ہمیں نیو نہیں لگیں گے. یہاں پہ اس کو بھی کر لیں گے ریلیٹ. اس میں 3 الفاظ آ رہے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسا ورڈ ہے نہیں. یہ والا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا نیا ہو، لیکن باقی جو ہے انشاءاللہ ہم اردو سے کسی نہ کسی طرح ریلیٹ کر کے اس کو آسان بنا لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے. اس میں تو صرف 1 اور اس میں بھی 1 یہاں پہ اکارڈنگ ٹو دس. لیکن انشاءاللہ ہمیں اردو سے ایج یہ ملے گا کہ ہمیں کافی سارے، اور اسپیشلی جس کی اردو اچھی ہے اس کو تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ترجمہ اور شرح دیکھ لیتے ہیں اس کی. پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ ملتے ہیں، سب سے پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے. اور جب تنہا ہوتے ہیں ساتھ اپنے شیطانوں کے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پچھلے، اگر آپ اپنی آیات کو ذہن میں لے کے آئیں کہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ انہیں جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں. ٹھیک ہے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب وہ، آپ امیجن کریں کہ وہ کس کمپنی میں ہے، صحابہ وغیرہ کی کمپنی میں ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ جب، ٹھیک ہے، یہ اذا اور لقو. اب مجھے بتائیں ملاقات سے ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں لقو کو؟ جی باجی. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا اس یس کے میم. ساتھ ریلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اور جب وہ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کا ہم QC3 میں فیل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے اس کا صرف مانی ہم ملاقات سے ریلیٹ کر کے اس کو یاد کر لیتے ہیں. الذین، الذین آپ کو پتہ ہے کہ کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اذا کے ساتھ جب یہ ماضی ہے، ماضی کے ساتھ اذا آ رہا ہے، تو کل ہم نے یہ رول ریوائز کیا تھا. کیا تھا؟ کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا معنی کس میں چلا جاتا ہے؟
प्रेजेंट में मुजारे में। मुदारे में, बिल्कुल حال में. ठीक हो गया। ہاں हाँ نہیں जी। نہیں سوری مزار. مدارے میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں نا، حال اور جی دونوں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزنٹ میں، مدارے میں اس کا ترجمہ آ جاتا ہے، اور جب وہ ملتے ہیں، اللہ زینہ جو ہے وہ کنیکٹنگ ورڈ ہے ان لوگوں سے جو آمنو، یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، انشاءاللہ اس کا QC3 میں باقاعدہ فیل بھی پڑھیں گے، لیکن ابھی کے لیے ہمیں یاد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایمان لائے، یہ بھی ماضی ہے، جیسے فعلو تھا نا، فعلو ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو منافقین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لا چکے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جیسے فعلنا تھا نا، فعلنا اس طرح، تو اسی طرح آمنا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم ایمان لا چکے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، باجی یہاں وَإِذَا، چکے کا ترجمہ کیسے آیا؟ ہم ایمان لے آئے، اس طرح کہہ لیں آپ، جی کیونکہ یہ ماضی ہے نا، آپ جی اس کو سمجھے کوٹس ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چلو جو ہے، ایکچولی جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آ جاتی ہے بات، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، خلا سے، آپ خلوت ورڈ آپ لوگوں نے اردو میں پڑھا، خلوت اختیار کرنا جیسے ہوتا ہے، جی باجی تنہائی. ٹھیک ہے، یہ تنہائی، سن پڑا. ہاں، اور یا تخلیہ بھی ایک ورڈ ہوتا ہے نا، تو اس سے بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ خلوت سے یاد کر لیا۔ اور جب تنہا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ماضی کے ساتھ اظہار ہے، الا شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے ساتھ، کیا مطلب ہے اپنے شیطانوں کے ساتھ؟ کیا انہوں نے شیطان، منافقین جو ان جیسے. ایکچولی شیطان یہاں پہ کس کو ان کہا کے گیا ہے؟ جو بنایا جو سردار تھے ادھر کے، مکہ میں جو مشرکین نے، مکہ کے سردار تھے یا یہودی تھے، ان سب کی بات کی جا رہی ہے کہ، ایک سیکنڈ ہے نا جی، اچھا آپ لوگوں کے مائکس میوٹ کرنے ہوتے ہیں نا، تو پھر میں بھول جاتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں، تو اس وجہ سے آپ لوگ ذرا خود خیال رکھا کریں۔ اچھا، تو کیا کہتے ہیں، اور آج میں نے سسٹر نورین کو کو ہوسٹ بھی نہیں بنایا، 1 منٹ رک جائیں۔ تو اوکے، اب یہاں بات ہوئی ہے، اب شیطان کس کو کہا گیا؟ شیطانوں کے، یعنی ایک تو آپ اس زمانے کی بات، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ جب یہ مدینہ میں گئے تھے، اور شروع شروع میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں، تو وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ منافقین جو تھے، انہوں نے مسلمانوں کو تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کس کے ساتھ ملے ہوئے تھے اصل میں؟ یہ یہودیوں کے ساتھ، یہ کیا چاہتے تھے؟ فساد ڈلوانا یہودیوں کے ساتھ، اور پھر مشرکین مکہ کے ساتھ، ان کے سردار جو تھے ان کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے لنکس تھے، پولیٹیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، اور یہ اپنا اس وجہ سے جو ہے یہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہمیں تو دنیا میں بہت نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطان ان کے سرداروں کو کہا گیا ہے، یعنی وہ کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں کچھ کر رہے تھے نا، ان کے لیے مشکلات ہی پیدا کر رہے تھے، تو یہ جب ملتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، تو تب کیا کہتے ہیں؟ تب ان کا کیا کال ہوتا ہے؟ یعنی کہ کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو جا کے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب مجھے بتائیں، معکم، یہ ہم نے مع کہاں پڑھا ہوا تھا؟ QC1 میں پڑھا ہے؟ ان اللہ ما مع ہو الصابرین. معنا والا ہاں، سارا تو یہ کیا ماسا. ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا، آپ میم یہ اسم مع ہے. اسم ہے، ٹھیک ہے، مع اور اندہ اسم ہے. کے بارے بارے میں ہم نے بات کی تھی، مع اور اندہ، ہم نے ان کے پورے پورے ٹیبلز تو پڑھے ہوئے ہیں ضمائر کے ساتھ، لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ دونوں اسماء ہیں، حروف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے۔ تو بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان لوگوں کو کہہ رہے کہ ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں، بے فکر ہو، انما، ہم تو بس، یعنی کہ انما نحنو کو اگر ہم اکٹھا ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا بنے گا؟ ہم تو بس مستہزئون۔ اب یہ آپ نے اردو میں ورڈ پڑھا ہوا ہے، استہزاء، جی باجی مذاق اڑانا. مذاق اڑانا، نہیں پڑا. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ لوگ یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ مستہزئون کچھ اس طرح کر کے آئے گا، انشاءاللہ اس کا ٹیبل بھی آگے QC کورسز میں پڑھیں گے، QC3 وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ تو مستہزئون، مذاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ یہ ان کے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ڈبل فیسڈ
लोग जैसे ہیں دو رخے، اب کہہ کیا رہے ہیں، مسلمانوں کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو کچھ اور بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بالکل بھی خالص نہیں ہے یہ۔ اچھا، یہ انا جو ہے نا، یہ وہ والا ہے، انا بے شک ہم، ٹھیک ہے؟ انا پلس نا، تو یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، انا نا بھی لکھا جاتا ہے، اور انا بھی اس کو اس طرح بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انا بے شک ہم، اوکے آگے آ جاتے ہیں۔ اور انا ماں کا تو ہم نے پڑھ لیا تھا کل، تو بس اس کا یہ مطلب تھا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ مستعزی اون جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے یا یہاں پہ یہ والا مضارع کے لیے فائل، استعمال ہو رہا فائل، فائل۔ ٹھیک ہے؟ اسم فائل ہے؟ ہوگا اوکے انشاءاللہ، ٹھیک ہے یہ ٹھیک آگے QC 3 میں پڑھیں گے، مذاق کرنے والے، ٹھیک ہے؟ QC 3 میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے سسٹر؟ اچھا جی، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو کیا کہتے ہیں، اس کی شرح تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے، منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو تب تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں، ہم صرف آپ کا سوچ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بڑا اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم سے اچھا مسلمان تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کیا کریں، وہ مسلمانوں کو اصل میں دھوکہ دینے کی کوشش کریں، ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے بڑا بہت ہی وہ اسمارٹ سے ہیں، ان کو کہیں سے نقصان ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان اگر ہمیں مسلمان پاورفل ہو گئے تو پھر ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو نا بہت زیادہ وہ سمجھ رہے ہیں، اسمارٹ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ہم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے قرآن میں بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ تنہا یہ ہوتے، جی پھر، جی سوری آپ کی بات، میں اصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ تو ہم لوگ پچھلا جو پاسٹ کا تھا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو آج کل کے زمانے میں ہم لوگ اگر یہ دیکھیں، مجھے لگتا ہے اس طرح کے لوگ ابھی بھی ہوتے ہیں کہ جو دین کی طرف زیادہ چلا جائے، فیملی میں بھی بے شک ہو، اس کے ساتھ اور طرح کا ان کا برتاؤ ہو جاتا ہے، اور یعنی جی خود جو ہے وہ دنیا بالکل، داری کی بالکل اس کے اندر جہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ دنیا کی چیز لے لی، جہاں پہ دین کا طرف سے فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ ادھر چلے گئے۔ جی بالکل، تو بالکل ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ان آیات کی روشنی میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اور کہ کیا ہم لوگ تو نہیں اس طرح کرے، جہاں پہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ دین کو بھول تو نہیں گئے ہیں؟ تو یہ چیزیں بالکل ہمیں اپنے آپ پر اپلائی کرنی چاہیے، اور ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ آیات ہمیں کیوں سنوائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد اب آگے جیسے اب بات ہو رہی ہے، ایک تو دو رخے والی کیا بات تھی، ایک تو مسلمانوں کے ساتھ، پھر اپنے سرداروں کے ساتھ جب ملتے تھے، یہودیوں کے ساتھ ملتے تھے جو ان کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، تو وہ بھی بڑھ چڑھ کے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم لوگ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں، مسلمانوں سے تو ہم ایسے ہی مذاق ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی اگلی آیت جو ہے نا بڑی وہ سخت بھی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یعنی جیسے وہ لوگ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ہم مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مذاق تو اصل میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیسے؟ کہ دنیا میں تو ان کو پتہ نہیں چلے گا، وہ سمجھیں گے بہت اسمارٹ ہیں اور جو ہے کامیاب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں وَيَمُدُّهُمْ، اب آپ کو پتہ ہے یہ مد، مد کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ مد لمبا کرنے کو کہتے ہیں نا، تو یہاں لمبا سے کرنا، آپ، دراز کرنا۔ ہاں تو یہ مد سے ہی آپ یاد کریں، وَيَمُدُّهُمْ اسی سے کریں، اور ڈھیل دیتا ہے، دراز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، تو اس کے کتنے ٹکڑے بن جائیں گے؟ اگر آپ دیکھیں وا الگ ہے، یا مدو اور ہم، ٹھیک ہے؟ اور یہ انشاءاللہ اس کا فیل، ہاں 3 بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پی تو اور یہاں پہ بھی اس کے 2 بن جائیں گے، ٹکڑے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھتے رہا کریں گے، کہیں آپ لوگوں کو کوئی سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو کس چیز میں؟ ان کی سرکشی میں، اب یہ نیچے سارے کلر کوڈڈ بھی لکھے بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟
طغیانی یہ بھی اردو میں ایک یوز ہوتا ہے، سنا ہوا آپ لوگوں نے؟ یعنی کہ سرکشی وغیرہ، سرکش انسان کو ہی اس طرح جی، کہتے ہیں نا. سیلاب اور یا تیزی کو بھی کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ طغیان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. کس طرح کہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اور اس کا یہ تھوڑا سا ہے ایک ورڈ نیا، اس کا ابھی فیل بھی دیکھیں گے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ مانوی طور پر اندھے ہونا. ٹھیک ہے، یعنی لٹرلی نہیں لیکن ویسے اندھے ہو جانا ان کو، یعنی کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، بس وہ بھٹک رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. تو اللہ میم یہ تعالیٰ طغیانہم کا کے دو ٹکڑے ہوں گے. جی، طغیانی اور ہم، جی، یہ ہمارے ساتھ کون ہم سے تو وہی مصدر ہم ہو گیا نا میم. ہم ہم جو ہے وہ جو ہم لوگ ہم پڑھتے ہیں. جی جی، جیسے ہم نے پڑھا نہیں تھا وہ ربی ہم نے کہا تھا یہ ربی ہم بھی جی بن جاتا ہے ربی ہی ربی ہم. تو اسی طرح جی طغیانی ہم ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جی والا اشارہ طغیانی ہم. ٹھیک ہے، ان جی کی سرکشی میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان سے ایسا مذاق کرے ہیں، جیسے کہہ سکتے ہیں ان کی یعنی کہ سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہیں. اور وہ جو ہیں منافقین وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے چلاک ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کی کیا سزا ہے؟ جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ باقی کی آیت جو ہے یہ اگلے صفحے پر ہے، لیکن یہ کیونکہ اسی پوائنٹر کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کو بھی یہاں پہ ہی ہم نے ملا لیا. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی تلاوت کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. اچھا، الائی کا یہ ہم نے پڑھا تھا اسم اشارہ، یاد ہے نا وہ جو ہم نے پڑھا تھا ہاذا ہا الائی ذالکا الائی کا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو کہ یس میم، نہیں یاد ہے. یاد ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ سب سے اچھا بیسٹ طریقہ یہ ہے اشاروں کے ساتھ یاد کر لیں، انشاءاللہ پھر یاد ہو جاتے ہیں. اچھا، اور یہاں پہ اس کا ہم نے پڑھا تھا جیسے ذالک الکتابو کا بھی ہم نے پڑھا تھا یہ وہ کتاب ہے. تو یہاں پر تعظیم وغیرہ کے لیے جب اشارے یوز ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالہ. اچھا، اب مجھے بتائیں مشتری ایک ہوتا ہے ورڈ اردو میں، سنا ہوا آپ لوگوں نے؟ جی، کیا بیچنے ہوتا ہے والا مشتری؟ ہوشیار خریدنے باش والا جو مشتری جس کو کہتے ہیں. ہم خریدنے والا جو ہوتا خریدنے والا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو بائرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بائر جو ہوتا ہے وہ بڑا چلاک ہی ہوتا ہے نا، تو اس سے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ اشترو جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ خرید لیا ہے. یہ بھی ماضی کا ایک ہے، انشاءاللہ آگے جا کے کیوسیز میں اس کا بھی ٹیبل پڑھیں گے. کس چیز کو خرید لیا ہے؟ دلالت کو، یعنی کہ ضلالت خرید لیا، گمراہی خرید لیا. جیسے دولین والا نہیں ہم نے پڑھا تھا، تو انشاءاللہ یہ تو ہم کیوسی میں بھی اس کا فیل بھی پڑھ لیں گے، اسی کیوسی میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو خرید لیا ہے گمراہی کو کس چیز کے بدلے؟ بالہدا، ہدایت کے. یہ انشاءاللہ آج یہ والا فیل پڑھ لیں گے ہم. اچھا، ایک چیز آپ یاد رکھیے، جب یہ اشترا والا فیل آتا ہے نا تو اس کے ساتھ جو اس کی جیسے چیز کوئی خرید رہے ہیں جو پرائس ہوگی نا، کس چیز کے بدلے میں ہم خرید رہے ہیں پرائس یا قیمت، وہ بی کے صلے کے ساتھ آتی ہے، یعنی کہ بی کا حرف جر اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بالہدا ہے، کس چیز کو خرید لیا ہے؟ دلالت کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے. تو یہ آپ لوگوں کو کیسا سودا لگ رہا ہے؟ بہت برا میم. ہاں، گھاٹے کا ہاں سودا ہے نا. ٹھیک ہے، خسارہ خسارہ. خسارہ بالکل. تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا تھا نا یہ لکھ لیے گا تاکہ آپ کو آگے جا کے انشاءاللہ یہ ہم بار بار فیل پڑھیں گے نا تو آپ لوگوں کے چھوٹے نوٹس بنے ہوں گے، آپ کو یاد رہیں گی چیزیں. فما ربحت، پس نہ فائدہ دے گی. اچھا،
हाँ, बस ना फायदा देगी व माँ इसके टुकड़े बना लें। ठीक है, बस किसका है? और ये पा का। और ये जो माँ है इसका कौन सा मतलब आ रहा है यहाँ? ये देखिए माजी की नफी किससे हो रही है? माँ से। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रख लें। माँ से। बस हाँ, बस ना फायदा दिया, ना देगी फायदा तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने। ठीक है। और इसके कितने टुकड़े बना लेंगे? 1+1। ठीक है, यानी कि क्या चीज़ फायदा नहीं देगी? उनकी तिजारत उनको फायदा नहीं देगी या नहीं दिया उसने। वमा कानू मुहतदीन, उसके बाद मिलता हूँ। और वो ना थे। ठीक है, ये भी माँ का मानी कौन से? ना वाला है। ये इस तरह की चीजें याद रखा करें। ठीक है, कानू मुहतदीन, और ना थे वो हिदायत पाने वाले। मुहतदीन इस तरह करके ये भी इंशाल्लाह आगे जाके QC3 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हदा जैसा ही एक फेल होगा लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड है। ठीक है, तो क्या नहीं थे वो? हिदायत पाने वाले नहीं थे। अच्छा जी। अब यानी कि इतना उनका जो उन्होंने सौदा किया है, वो जो है यकीनन वो नुकसान उठाने वाले हैं। ठीक है, और आखिरत का अंजाम भी उनका जहन्नम ही है। तो वाज़े तौर पर क्या है? वो खुली गुमराही पर हैं और वो हिदायत नहीं पाने वाले, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। ठीक है, अब एक हदीस यहाँ से ले लेते हैं। एक मुनाफिकीन के बारे में है। ठीक है, तो ये हमने दूसरों को जाके लेबल नहीं करना बल्कि अपने आप को चेक करना है इसके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकीन की 3 अलामतें हैं। जब वो बात करे झूठ बोले, जब वो वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखना है? हम में तो नहीं इन तीनों में से कोई आदत। ठीक है, और अगर है तो अपने आप को चेक करना है। ठीक है। और दूसरी चीज जो बात हो रही है ना, किसी को जाके हमारा, हमने नहीं ठेका लेना हम जाके अगले को जज करें कि वो मुनाफिक है या नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। और हमने सिर्फ अपनी इस्लाह करनी है, फिक्र करनी है, दूसरों को बताना है। हमने वो पढ़ा था ना उसके अंदर, कौन सी सूरत थी? तवासे बिल हक। और वो तो हमने बताना है दूसरों को, लेकिन जो है सिर्फ हमारा ये काम नहीं है कि दूसरों को बताने के लिए कुरान रख लें, खुद भी अमल करना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो इसका एक दफ़ा तर्जुमा पढ़ लेते हैं। ठीक है, आयत नंबर 14 का किसने रीड ये करना है तर्जुमा? हैंड हम्म रेज करें। तो जेल जुमलों के लफ्जों की मजमे तकरार का। के हवाले से दुरुस्त करके लिखे जैसे मतलब दा दुरुस्त को तकरार था चीजों करो। सिस्टर प्लीज माइक म्यूट रखिए। अच्छा बताएं कौन? सिस्टर साइमा आप पढ़ें, चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सिर्फ तर्जुमा पढ़ बिस्मिल्लाह। लीजिए, और ठीक है? जब हम्म। जी जी और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब वो अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक करते हैं। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है, वो अंधे हो रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली, तो इनकी तिजारत ने कोई फायदा ना दिया और ना वो हिदायत पाने वाले थे। ठीक है, तो आई होप इसके अंदर से आपको सारे वर्ड मीनिंग्स वगैरह क्लियर हैं। इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे आप टिप्स वगैरह लिख लिया करें तो आपको जो है वो याद रहेगी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, अब अस्पाक और प्लान देख लेते हैं। पहले क्या हमारा अस्पाक है वो देख लेते हैं। मुनाफिकीन दो रुखे हैं और मजाक उड़ाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि डबल फेस्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना। अल्लाह इनको इनकी सरकशी में बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ से ये छोटे छोटे फ्रेजेस भी हाईलाइट किए हुए हैं, इसको आप इस तरह करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और वो नुकसान उठाने वाले हैं। ठीक है, एक तो वो नुकसान उठाने वाले हैं, दूसरा हिदायत याफ्ता नहीं है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे हम अपने लिए थोड़े से प्लान बना लेते हैं, दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला मुझे निफाक से बचा और सच्चा मोमिन बना। आमीन। लोगों के साथ खैर ख्वाही का मामला करने में मेरी मदद फरमा। आमीन। ठीक है, आसान सा प्लान क्या है? इंशाल्लाह मैं हरगिज किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। कितनी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कितना अच्छा प्लान है कि हम लोगों ने ये नहीं सोचना। थोड़ा सा अगर हमें फॉर एग्जांपल
کسی چیز کا پتہ چل گیا ہے، کوئی کسی بھی قسم کی علم آ گیا ہے، تو ہم نے یہ نہیں سوچنا او اس کو تو آتا ہی نہیں ہے، او ہو اس کو تو یہ بھی نہیں آتا، اور مذاق کی اس کے اندر تنزیہ والی جو ہے وہ اپنا لی جائے۔ تو ہم لوگوں نے یہ پلان بنانا ہے، انشاءاللہ میں کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں۔ جی سسٹر سائمہ۔ میں اس موقع پہ ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ مذاق کی بات ہے، تو ہمیں اپنے گھر میں اپنے جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں نا ان کو بھی کہنا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ بلنگ فیکٹر اتنا کامن ہو گیا ہے بہت کالج زیادہ، میں اور یہ کرنا، تو میرا خیال ہے اس چیز کو ہم نے اپنے گھر میں بھی مطلب انہانس کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور باقی جو آپ بات کری ہیں، بلیز تو بہت زیادہ آگے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات پہ جو ہے ایون گھروں میں اتنے ایک دوسرے کو بلی کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی رشتے میں دیکھ لیں، کسی بھی، ٹھیک ہے بہن بھائیوں کی تو وہ چلتی ہے، لیکن آپ اور بھی دیکھ لیں بہت زیادہ یہ ہو گیا ہے، انسان بلی تبھی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں انشاءاللہ۔ تو اس میں اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسماء دیکھ لیتے ہیں، چلیں۔ شیاطینہم، تو یہ دیکھیں، یہ اگر اس طرح لکھا ہوا ہے اور دوسرا والا شیطان جو ہوتا ہے سیم ہے، بتائیں یہ سیم ہی ہے؟ جی باجی۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ یہ چھوٹی سی الف صغیرہ آ جاتی ہے عربی کے، اس کے اندر سنٹیکس ایسا ہے، لکھنے کا سٹائل ایسا ہے، تو بات ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان اور شیاطین ہے، اس کی واحد جمع ہم لوگ دیکھ لیتے ہوتے ہیں مستہزئون، تو یہاں پہ انہوں نے اس کی واحد بتائی ہے مستہزی، اور اس کی اونا اور اینا والی دونوں بن جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور کل والی ایک اور چیز ہے وہ آج ہم دوبارہ پڑھیں گے، اس کا بھی کلیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، محتدین، ہاں یہ آ بھی گیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں محتدن، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے اس طرح کا متقین جیسے پڑھا تھا، یا کل کیا پڑھا تھا، داعن پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو داعن یہ کتنا عجیب سا لکھا گیا۔ اچھا، داعن کے اندر بھی ایکچولی اگر اس کی واحد دیکھی جائے نا تو وہ یہی بنے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جمع اس کی دونوں ٹائپ کی بن سکتے ہیں، کل شاید کسی نے پوچھا بھی تھا یہ داعون داعینا، ٹھیک ہے؟ اس میں ایکچولی اس میں جو واحد ہوتا ہے نا اس پہ تھوڑی سی رولز اپلائی ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو آپ کا وہ بن رہا ہے داعن کا، داعون داعینا دونوں بن جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو آگے آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب مجھے بتائیں اس کے اندر یہ خلا، یہ والا جو ٹیبل ہے کہاں ہے؟ ہاں پہلے عامیہ کا آ گیا، چلے جی۔ تو عامیہ جو ہے وہ کون سے پیٹرن سے؟ سامیہ سے ہے، جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ عین، میم اور ہا۔ تو مجھے بتائیں یہ صحت مند ہے یا کمزور ہے؟ صحت مند ہے۔ صحت صحت مند مند ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے روٹ صحت لیٹر میں مند ہے۔ کوئی کمزور لیٹر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عمیہ یعمہ، اعمہ، عامہن ڈیش عمہن، وہ اندھا ہوا یا وہ بھٹکا، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی مفعول نہیں ہے، تو جو جس کے مفعول نہیں ہوتے اس کو آپ اس طرح کر کے باکس بنا لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ جو ہے نا کل اس جیسا ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا، کون سا پڑھا تھا؟ طلا، طلا، تلو جیسے پڑھا تھا، تو یہاں پہ کون سا ہوگا اگر میں کہوں کہ یہ بالکل دعا جیسا ٹیبل ہے، یا فلا۔ ہاں خلا، خلو، ٹھیک ہے؟ تو ہماری ٹیبل میں کہاں آ رہا ہے؟ خلا، خلو، ماضی کے سیکنڈ نمبر پہ، یعنی کہ وہ تنہا ہوئے یا وہ تنہا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی چابی، خلا، یخلو، اخلو، خالن، اب یہاں پہ بھی خالن، جیسے داعن تھا، جیسے تالن تھا، ویسے ہی خالن ڈیش خلوون، ٹھیک ہے؟ وہ تنہا ہوا، اس کا بھی مفعول بھی نہیں یوز ہوتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ خا، لام اور واو، تو یہ بتائیں یہ کمزور ہے یا صحت مند ہے؟ کمزور ہے۔ کمزور ہے، کیوں؟ کمزور۔ کیونکہ اس کے اندر واہ واہ۔ کمزور لیٹر آ رہے، ٹھیک ہے؟ واو یا آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کوڈ کیا ہے؟ جیسے دعا کا ٹیبل بنا تھا ویسا ہی سیم سیم اس کا ٹیبل بن جائے گا، اور آپ لوگوں نے یہ ٹیبل بنا کے گروپ میں شیئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پورا ٹیبل یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ اچھا، اور کون سے ہیں؟ چلیں بس اس کے اندر یہی تھے، باقی انشاءاللہ ابھی یہ والا فیل ہم گرامر میں پڑھ لیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے تو بتا دیں. جی ثنا. میم میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جو ربی حق لکھا ہوا ہے یہ کیا مونس میں آئے گا؟ مطلب جی آپ نے کہا تھا نا کہ یہ فعل ہے، جی تو یہ مونس میں مونس آئے ہی گا. ہے. اور جو ٹھیک ہے، اور جو دلالت ہے یہ جو ہے کیا وہ ہے فائل فائل مستر. ہے یہ؟ یہ دیکھیں وہ یہ سوری مستر، سوری مستر. اس کا فیل پڑھیں گے نا تو تب ہاں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ اس کو بس یہ ٹھیک ہے یاد رکھ لیں کہ یہ اس سمے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے اوکے میم. اور مجھے لگتا ہے بک میں رابحہ کا فیل بھی ہے، کیا ہے ایسا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے میں نے دیکھا تھا، اس کو چیک کر لیتے ہیں. اس کا فیل 2D ہے نا یہ؟ رابیہ یربح. ہاں بالکل، یہ سمیہ کے پیٹرن پہ اس کا فیل بھی لکھا ہوا ہے، یہاں سلائیڈ میں مسنگ ہے. تو کیا بن جائے گا؟ لکھوائیں اس کی 6 چابیاں. رابحہ یرباہو، ارباح یربح. سمیہ جیسا ہے، ٹھیک ہے. راب اور رابح. یہ رابحن ڈیش، اور اس کا مربوحن. مصدر ہے اچھا ربحن. اس میں مربوحن نہیں ہوگا باجی، نہیں، اس کا نہیں، ڈیش ہی آئے گا. ڈیش آئے گا. ٹھیک ہے. اور وہ فائدہ مند ہوا، کچھ اس طرح کا اس کا ترجمہ ہوگا، یا اس نے فائدہ دیا، بک میں شاید یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ یا ایک اس دفعہ. نے نفع نفع ہاں بخشا بھی ہو نفع. سکتا ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ لے گا بک میں سے ایک دفعہ، اور اس کی 6 چابیاں بھی دیکھ لے گا. اور کوشش کریں گے جو اینڈ میں آپ کے ٹیبلز آتے ہیں ان کو پورا پورا بنائیں. آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں؟ کوئی آپ لوگوں میں سے پورے جی ٹیبلز کون ٹیچر میں بنا بنا رہے رہی ہیں؟ جو بنا رہا ہے وہ شیئر بھی ضرور کیا کرے. ٹھیک ہے، تاکہ باقی سب بھی موٹیویشن سب کو حاصل ہو. ٹھیک ہے، تو گرامر سٹارٹ کر دیں. آج چھوٹا سا ہی لیسن تھا. اچھا جی، گرامر میں آج انشاءاللہ ہم نے بہت انٹرسٹنگ سا ایک ٹیبل پڑھنا ہے. ہدا، یہ قرآن میں 161 ٹائمز یوز ہوا ہے. اور چلیں پہلے دیکھ لیتے ہیں، کمزور افعال کی باتیں دیکھ لیتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ ماضی کے اندر اگر ہمارے پاس واو یا الف آ جائے تو یہ 3 کمزور حرف ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پورے فعل کو کمزور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کمزور حرف کسی فعل میں آ جائے جیسے وہابا، وعدہ، قالا، تو کیا ہوگا کہ وہ پورا فعل کمزور ہوگا. ٹھیک ہے، کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں کون کون سی یاد کرنی ہے ہم نے؟ کہ ان چاروں سٹائلز میں سے ہی کسی ایک پہ آتا ہے، یعنی کہ یا تو فتح پہ آئے گا، یا نصرہ، یا ضربہ، یا سمیہ پہ. ٹھیک ہے، ان چاروں سٹائلز میں سے ہی کسی ایک میں آنا ہے. اس کے علاوہ کمزور حروف تھک جاتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں. غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے یہ ہے، یہاں پہ کہاں گیا، واؤ کدھر گیا، یہاں پہ کہاں گیا. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ جب امر بنا رہے ہیں تو یہ غائب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے حمزہ جو ہے ان کا لاڈلا ہوتا ہے. حمزہ کمزور حرف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ان کو ان تینوں کے اوپر کرسی بنا کے بیٹھ کے وہ آ جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ ہمیں بولنے میں آسانی ہو. نمبر تیسری بات جو ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے جو فعل ماضی ہے اس کے پہلے صیغے میں اگر آپ الف دیکھیں تو کیا سمجھ آنا آپ نے؟ وہ واو یا کی بدلی ہوئی حالت ہے. جیسے ہم نے کہا تھا قالا کے اندر، قالا میں کیا تھا؟ قالا میں کیا اس کے روٹ لیٹر ہیں بتائیں؟ قاف، کاف واو، لام. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہے. اور اسی طرح ہمیں جیسے زیادہ پڑھا تھا اس کے اندر کیا تھے؟ زا، یا اور دال. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے بات. ٹھیک ہے، اب کمزور افعال کا یہ ہم نے ایک سینٹینس یاد کیا تھا. کون مجھے بتائے گا کیا ہے وہ؟ ہینڈ ریز کریں. جی سسٹر عاتقہ بتائیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قول زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. ٹھیک ہے، دعا اور ہدا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے. کیوں یاد رکھنا ہے؟ تاکہ ہم لوگوں کے جو پیٹرنز بناتے ہیں یا کوڈز بناتے ہیں ہمیں پتہ ہو. جیسے وہابہ کے اندر ہم نے ایڈ کر لیے، قولا میں کر لیے، دعا میں اور ٹیبلز کر لیے. ٹھیک ہے، دعا میں بھی کون کون سے کیے ہم نے؟ طلا ہو گیا، اور
خلا بھی کر لیں، اس کا بھی ٹیبل بنائیں، اور کون سا کیا تھا؟ یہ تینوں ہی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور بھی ساتھ ساتھ جو جو آپ کے ٹیبلز آتے جائیں ایڈ کرتے جائیں. پھر وعدہ کے اندر بھی ایڈ کر لیا تھا زیادہ، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہدا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہدا. اب ہم نے دیکھنا ہے کمزور لیٹر کی پلیسمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیا وہ شروع میں آ رہا ہے، بیچ میں آ رہا ہے، یا اینڈ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ فا کلمے پہ ہے، آئین پہ ہے، یا لام کی جگہ، کس کی جگہ ہے. تو یہاں پہ ہمارا آخر میں آ رہا ہے، اور جب آخر یا بیچ میں آتا ہے نا کمزور حرف تو کافی سارے چینجز آتے ہیں. شروع میں جب آتا ہے تو اتنے زیادہ نہیں آتے چینجز، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے نسبتاً آسان ہوتے ہیں. تو یہاں پر کہاں پر آ رہا ہے؟ آخر میں آ رہا ہے ہدا. اس نے ہدایت دی. ٹھیک ہے؟ کیا اس نے ہدایت دی. اب یہاں پہ اس کا ریفرنس فریز دیکھیں، کتنا آسان سا والا ہے نا. اہدین الصراط المستقیم، ہم نے کہا تھا نا QC 1 میں انشاءاللہ ہم یہ اہدی والا پڑھ لیں گے، یہ فعل امر ہے. تو الحمدللہ الحمدللہ آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کا دیکھ لیتے ہیں. اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے، اس میں اینڈ میں کون سی ساؤنڈ آ رہی ہے؟ الف کی آواز آ رہی ہے نا، ہدا. جیسے دعا میں آ رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے اس کا جو آگے سے سیغے بنیں گے نا وہ اس والی ساؤنڈ کے آئیں گے. جیسے دعو بنا تھا اسی طرح ہدو بنے گا. ٹھیک ہے؟ تو ہدا ہدو. ٹھیک ہے؟ اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا. ٹھیک ہے؟ دوبارہ دہرا لیتے ہیں. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا. اب یہ دیکھیں یہ جو ہدو والی ساؤنڈ تھی وہ باقی آگے بھی ساری سیغوں میں چلے گی، جیسے دعا میں تھا. ٹھیک ہے؟ دعا دعو دعیتا وغیرہ. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہاں پہ بھی چلے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ نے چھوٹی چھوٹی جو چینجز آتے ہیں نا اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے، لکھ لیا کرے، نوٹ بنا لیا کرے، ہائی لائٹ کر لیا کرے. ٹھیک ہے؟ تو پھر یاد کرنے میں آسانی ہوگی. حل ہدا، بتائیں. حل ہدا کیا اس نے ہدایت دی؟ تو اس کا جواب ہم نہ نے اس کا جواب نعم حیا. اس کا جواب ہم دے رہے ہیں. ہم یہاں پہ وہ کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتے ہیں، تو ہم اس کا نفی سے ہی جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ویسے گرامر جی جو نہیں. عربی گرامر میں ما وہ بھی حدا. دے سکتے ہیں، یعنی کہ گائیڈ کرنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کس چیز کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ما ہدا اس کی نگیشن کر دیں. حل ہدو کیا ان سب نے ہدایت دی؟ ما ماہدو. ما ہدو. حل ہدیتا کیا آپ نے ہدایت دی؟ ما حدا. ہاں ہدیتم. ما ہدیت. حل ہدیتم کیا تم سب نے ہدایت دی؟ تو اس کا کیا ہوگا؟ ما ہدینا. الحمدللہ. ٹھیک ہے؟ اب دیکھ لیتے ہیں ان چاروں سٹائلز میں سے کس پہ آتا ہے ہدا یا ہدا. یہ تو بہت ہی عجیب لگ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ہدا یا دو بھی نہیں ہے، تو کہاں پہ ہے؟ عربیوں نے کون سا سلیکٹ کیا ہے؟ ہدا یہدی. ٹھیک ہے؟ یہ زیر ادھر آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کا کون سا ہے؟ اس کا ضربہ جیسا پیٹرن. ہاں. تو یہاں پہ کیسے ہو جائے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے نا ضربہ یدربو جیسے ہوتا ہے، اس کے مضارع کے اندر زیر آتی ہے. اس طرح ہم نے پہچان رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو اسی طرح یاد رکھنا ہے. یہدی جیسے یدربو تھا، یہدی یو ہوگا نا اصل میں، یہدی یو یدربو جیسا اگر پوری پوری ساؤنڈ لیں تو یہدی یہدونا تہدی اہدی تہدونا نہدی. ٹھیک ہے؟ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، اور نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب بتا دیں. حل یہدی کیا وہ ہدایت دیتا ہے؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ لا ما یہدی. لا. نہیں اچھا لا دیکھیں. یہدی. اچھا او اچھا یہ سسٹر، مضارع ہے. ہاں جی، ماضی کی نفی ما سے. ٹھیک ہے؟ میم فور ماضی، اور اس طرح یاد رکھ لیں. اور مضارع کی نفی لا سے. ٹھیک ہے؟ اور ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے. اچھا جی. حل یہدونا کیا وہ سب ہدایت دیتے ہیں؟ لا یہدون. لا ہاں. یہدونا. ہاں ٹھیک ہو گیا. حل تہتی کیا آپ ہدایت دیتے ہیں؟ لا 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 اہدی. لا اہدی. ٹھیک ہو گیا. حل تہتونا کیا آپ سب ہدایت لا دیتے لا. نہدی. ہیں؟ لا لا الحمدللہ. لا نہ. اچھا جی، اب یہ بھی چلے اس میں احدن بھی ایڈ کر لیا ہے. کیا وہ ہدایت دیتا ہے کسی ایک کو؟ کسی ایک کو بھی دیتا ہے؟
तो क्या जवाब देंगे? ला ला यहलूना ला तहदी या अहदा। अहदन। ठीक है। और इसी तरह यह दूना का जवाब यह दूना से। और तहती अहदन, हिंदी का इसका क्या होगा? ला अहदीकुम अहदिया। ला अहदी अहदी अहदन। अहदा ठीक है। और सामने वाले का हल तहतूना अहदन, ला नहदी से ला होगा नहदी ला अहदन। नहदी अहदा। अल्हम्दुलिल्लाह। अमर बनाने की तरकीब देख लें। ठीक है, हदायती, और यहाँ पे हमने क्योंकि सामने वाले को हुक्म देते हैं इसलिए तहदी को ले आए। तो क्या हमने इसमें करना होता है? अलामत मुदारे को गिराएं, यहाँ से कमज़ोर हर्फ भाग गया तो क्या बच गया हमारे पास? कल वाला सीन ही हो गया है ना, वो ही एहदी। बच गया। तो इसके शुरू में क्या आना चाहिए? अपने जहन में फौरन ले आएंगे दाराबा के पैटर्न। हमजा इहदी। हाँ, कैसे? क्योंकि ये देखें, इदरिब हमने पढ़ा था, इदरिब। इद्रिब। हाँ, इफ्ताह इस्मा। ठीक है, तीन हमने कसरा के साथ पढ़े थे, और जो नसरा वाला था वो उनसुर था। ठीक है, तो इसी तरह याद रखें, इसकी हमेशा जो है ये आते हैं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आते हैं, फतह वाली नहीं आएगी। तो क्या आएगा? इहदी। ठीक है। और हमारे पास जो है ये बन गया प्यारा सा छोटा सा एक इख्ती नसीरातल से याद रखें। ठीक है, रेफरेंस याद रहेगा तो इंशाल्लाह कभी कटमट नहीं होगी। इख्ती, हिदायत दे। इख्दू, हिदायत दो, जैसे इदरिब था। ठीक है। और फिर इदरिबू से याद कर लें, इख्दू। ये थोड़ा ला सा एक्सप्लेन जी। करेंगी कि इहदू कैसे हो गया? जी, कौन सी सिस्टर पूछ रहे हैं? देखिए, पहला। सहला, ठीक है। ये देखिए, इदरिब था ना, उससे क्या बनता था हमारे पास? इदरिबू। ठीक है। जी तो इहदी यू, एक्चुअली इसका क्या रूट लेटर है? हा, दाल और या। ठीक है, ये रूट लेटर है। अब जी। इसके अंदर आप लगा लें, इहदी यू इहदी बन यू। जाएगा। इहदी हम्म। यू। तो वो उसको पढ़ने में आसानी के लिए जी। इहदू कर दिया। फिर उसके बाद जो है ये वाव वगैरह भाग जाते हैं, और वो जो भी सर्फ के रूल्स हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं पढ़ने की आसानी के लिए। ठीक है, इहदू। तसल्ली हो गई है सिस्टर? जी, जज़ाक। ठीक अस्सलाम वालेकुम है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादा जी, मुझे एक सवाल पूछना था। जी, वेलकम ये सर। जैसे अब हम दौराबा के पैटर्न पर इसको कर रहे हैं, तो हम्म। हमने जो अमर बनाया है इसमें इद्रिब में देखिए बा साकिन है, हम्म। इस पर जज्म है, लेकिन इहदी में दाल के नीचे कसरा है। हम्म। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर अच्छा दीजिए जी, कि ये साकिन क्यों नहीं है। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे एक्चुअली था तहदी। ठीक है, तहदी से बनाया ना। और दाराबा में कहाँ से बनाते हैं? तदरीबू से। ठीक है, तदरीबू। ठीक है। वहां पे क्या होता है? वहां पे अलामत मुदारे गिराई, और आखिर का साकिन गिरा दिया, तो फिर क्या बन बन जाएगा? हम एक हमजा ले आते होते थे कसरा वाला, और इदरिब बन जाता। ऐसा ही है सिस्टर? सिस्टर शिबाना? जी ठीक है। जी जी और जी। यहाँ यहाँ पे हमारे पास असल में क्या था? जैसे तदरीबू के पैटर्न पे अगर लाए, तहदीयू था। ठीक है, लेकिन वो पढ़ने की आसानी के लिए और वो कमजोर हर्फ भाग जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ तहदी बच गया था। ठीक है। तो अब यहाँ से आपने उसकी साउंड मिलाने की जगह अब आपने क्या करना है? ता को काटे, एंड से साकिन को गायब करें। ठीक है। क्यों? साकिन जब आता है तो वो हुक्म सुनते ही भाग जाता है। ठीक है, तो उसको हमने काट दिया, और फिर उसके बाद हमारे पास ये बच जाता है, और इसको पढ़ने के लिए हमें एक हमजा कसरा के साथ लानी पड़ेगी, इहती। ठीक है, समझ आ गई सिस्टर? जी जी, बारिकिल्ला। ठीक है, तो उसके आप पहले मुदारे पे चले जाएं, वहां पे देख लें कि असल में क्या था। फिर आपको थोड़ी तसल्ली हो जाएगा। तदरीबू जैसा तहदीयू था, लेकिन फिर वो हमने पढ़ने की आसानी के लिए और वो सारी चीजें कमजोर हर्फ आ गया, तो फिर हमारे पास तहदी बच गया या याहदी बच गया था। ठीक हो गया। चले इसको देख लेते हैं। इहती, इहदू, ला ताहती, ला ताहतू। ठीक है, यानी इहती हिदायत दे, इहदू हिदायत दो। ला ताहती मत हिदायत दे, ला ताहदू मत हिदायत दो। अब यहाँ पे भी इसी तरह, हादिन हिदायत देने वाला, महदीयुन जिसको हिदायत दी गई, और हुदन या हिदायतुन हिदायत देना। ठीक है, तो ये हुदल्लिल मुत्तकीन से आप याद रख सकते हैं इसका। ठीक है। और हिदायतुन जैसे उर्दू में हम इस तरह लिखते हैं ना, उर्दू में यहीं से निकला हुआ है हिदायत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ता को खोल देते हैं, यहाँ पे गोल ता होती है। ठीक है, तो उर्दू में ऐसे लिखते हैं और अरबी में ऐसे लिखना है।
ٹھیک ہے، دوسرا رول کیا اہم رول تھا، کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جب بھی ہمارے کمزور حروف آ رہے ہوں اینڈ پہ، ٹھیک ہے، یعنی کمزور فعل کے اندر ہا دال اور یا تھا نا، یہاں اینڈ کے اوپر آپ کا واو یا کوئی بھی آ رہا ہو، جیسے دعا میں تھا، دعا میں کیا روٹ لیٹر تھے؟ دال، عین اور واو تھے، ٹھیک ہے، اور جب بھی اینڈ میں آپ کا کمزور حرف آ رہا ہوگا تو آپ کا فعل جو فائل بنے گا نا، وہ اسی طرح کا بنے گا، ہا دن، اور اور کون سے تھے؟ داعن، تالن، ٹھیک ہے، خالد، تعلیم ہاں، تو یہ سارے جو ہیں یہ اس طرح کے پیٹرن پہ بنیں گے، اس کا جو اینڈ والا کمزور حرف ہوگا وہ حذف کر دیں گے، اس کو omit کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ کیا بننا تھا ورنہ؟ فاعلن کے پیٹرن پہ اگر ہم اس کو پورا پورا بناتے، ہادیون. ہاں، ہادی ہادیون، ٹھیک ہے، لیکن اب کیا بننا ہے؟ یا کو ہم نے گرا دیا تو ہادن بچ گیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور بھی دیکھیں گے، آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کرتے جائیے گا، ٹھیک ہے، تو ہادیون سے کیا بن گیا؟ ہادن، ٹھیک ہو گیا، تو اس کو یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے، مہدی، مہدی، اور ہم اس کو اردو میں تھوڑا سا غلط سا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں مہدی کو؟ مہدی مہدی. مہدی میں مہدی کہتے ہیں، ہے نا؟ مہدی جی، تو عربی میں اصل میں ادھر سے نکلا ہوگا، لیکن چلیں اردو میں اب اتنا یوز ہوتا ہے تو اردو کے حساب سے ٹھیک ہی ہوگا، لیکن اصل میں کیا ہے؟ مہدیون، ٹھیک ہے، تو یہ ٹیبل کون پڑھے گا؟ کوئی تین لوگ ہینڈ ریز کر لیں، چلیں، سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیں، آپ کا مائک اوپن ہے، سسٹر آمنہ پڑھیں گی، اور ایک اور سسٹر ممتاز پڑھیں گی، چلیں پڑھیں۔ ہدا، اس نے ہدایت دی، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، ہوں، ہی ہدت۔ جی آگے کون پڑھا ہے؟ آمنہ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدون تہدی، اہدی، تہدون، نہدی، ہیا تہدی۔ ہوں، جی آگے سسٹر ممتاز، سسٹر ممتاز آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اچھا چلیں باقی کمپلیٹ کریں، جس نے بھی پڑھا ہے، کون کون سی سسٹر پڑھی تھی، کمپلیٹ کریں باقی۔ آمنہ، اہتی، اہدی ہدایت دے، ہوں، اہدو لا تہدی، لا تہدو، ہادن، میم یہ لاسٹ والا مہدیون، فائل میں پڑھنے والا مہدی، مہدیون، ہوں، ہدن یا ہدن یا ہدایتن، ہدایت، ٹھیک ہے، اچھا ایک اور چیز آپ ہدایتن۔ نوٹ کریں، اہتی، اہدو، اس کو لمبا کریں، لا تہتی، لا تہدو، ورنہ آپ لکھنے میں بھی غلطی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اوکے میم۔ دوسری، ویری گڈ، جزاک اللہ، سب نے بڑا اچھا پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنی ہے، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم کل پڑھا تھا، دعا کے اندر اس کا مونس کیسے بنانا تھا؟ الف omit کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی ہدا جو ہے بیسیکلی یا تو نہیں پڑھی جا رہی، الف والی ساؤنڈ ہی آ رہی ہے، تو اس میں بھی اس کو omit کر دینا ہے، تو کیا بن جائے اس کا؟ حدت، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، حدت، اس کو اس طرح سے بنانا ہے، جیسے دعت تھا ویسے ہی حدت ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو کیسے ہم ایک دفعہ اس کو بھی کر لیتے ہیں، ہیا، کیا کرتے ہیں، ہوا، یہاں پہ ہوا یہدی، اور ہیا تہدی، اور انتا تہدی، تو یہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا، چلے آگے آ جاتے ہیں، یہ کون پڑھے گا 6 چابیاں؟ یہ بھی کوئی ایک بندہ پڑھ لے، بندی ایکچولی، جی جی، سسٹر ممتاز آپ پڑھ لیں، آپ کی پہلے آواز نہیں آ رہی تھی، جی جی پڑھیں، ہدا ہوں، یہدی نہیں یہدی نہیں، یہدی، یہدی یہدی، یہدی، یہدی ہوں، اہدی ہادن مہدیون ہدن اور دوسری ہدایہ ہدایتن، ٹھیک ہے، اینڈنگز پڑھا کریں، ٹھیک ہے، ہدایتن ہوں، جی اور اس کا مادہ کیا ہے؟ ہا دال اور یا، ٹھیک ہے، یہ جو اوپر کارنر میں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے پاس جب ٹیبلز بنایا کریں تو یہ ضرور لکھا کریں، باب جی کون سا ہے اس کا؟ دارابا،
اور کوٹ ضربا کیا بن گیا؟ ہدا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اس کا شارٹ فارم اس طرح لکھ لیں. کوٹ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہدا والا ٹیبل ہے، تو اس کو لکھتے وقت آپ بس 2 لیٹر لکھ دیا کریں. ٹھیک ہے، تو ابھی اس جیسے جو بنتے ہیں فیل وہ بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں؟ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں یاد رکھنے کی. ایک تو اس کا جو ہم ماضی کے باقی کی جمع بنائیں گے، ہدا ہدو. ٹھیک ہے، جیسے دعا دعو تھا، اور اس کے اندر مونس کیسے تھی؟ الف کو omit کر دینا ہے، نکال دینا ہے، حدت. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہتی یہدونا، اس کی جمع اسی طرح جیسے یدربو یدربونا تھا نا، اسی طرح کا بن رہا ہے. پھر اس کے بعد اہتی کی جمع ایک لکھ دی، ہادن ہادونا. اور اگر ہم نے اس کو بنانا ہوگا سمجھے، انشاءاللہ آگے جا کے اس کے قواعد پڑھیں گے، جیسے مسلم مونا مسلمینا تھا تو اس کا ہادونا ہادینا وغیرہ بن جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور کیا ہے، تو یہ شارٹ ٹیبلز جو ہیں یہ بھی ضرور دیکھا کریں. 6 چابیاں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. چلیں جی عربی بنا لیتے ہیں. عربی کون بنائے گا؟ آ جائیں. ہر ایک قوم کے لیے، اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاں قوم کے لیے، ولی کلی قومن هَادٍ آگے ہادن. ٹھیک ہے، هَادٍ الحمدللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اردو میں ترجمہ کر لیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں. ہمیں ہدایت دے سیدھے ہاں راستے کی سیدھے طرف. ہدایت راستے. اور اس کا، ہدایت کا رستہ دکھا. ہاں اس کا نفی میں جواب دے. کیا جواب ہوگا؟ ما ما احدن ہدین ما ہدینا. ہدینا احدن. ما ٹھیک ہے، ہدینا ٹھیک ہو گیا، احدن. الحمدللہ. اسی طرح ہدا جیسا ٹیبل جو ہے وہ کیا ہے؟ جزا. یہ کون بنائے گا؟ ہینڈ ریز میں کریں. بناؤں آج چلے سسٹر ساہلہ بنائے. جزا جزو ہوں جزیتا جزیتو جزیتم جزینا یا جزت ہوں یجزی یجزونا تجزی اجزی تجزونا نجزی ہوں یا تجزی ہوں اجزی اجزو لا تجزی لا تجزو لا تجزو تجزو. جازن مجزی جزاء. جی ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اس کا وہ بھی بن جائے گا، اس نے بدلہ دیا یا اس نے جزا دی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگوں نے اس کو اپنے پاس لکھ لینا، اور گروپ میں آپ لوگ ساتھ ساتھ ورک بک سالو کر کے ضرور شیئر کر دیا کریں. ٹھیک ہو گیا، اسپیشلی گرامر پارٹ. دوسرا پارٹ تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی اتنا چیک کرنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے بک سے آنسرس لکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے. یاد رکھنا ہے کہ آپ کیا ہے؟ منتخب ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہے اور توفیق دی ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھ سکیں. الحمدللہ. اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں. ٹھیک ہے، کیا دعا کرنی ہے؟ ربی زدنی. زدنی وہ والا ہے، ٹھیک ہے، امر ہے، زدنی علما. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اس کے علاوہ جو ہے اپنے فلسطین کے مسلمانوں کو اور جتنے بھی اپریسڈ مسلم ہیں سب کے لیے، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو آپ لوگ کر سکتے ہیں ان کے لیے ضرور کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. کسی کا کوئی سوال وغیرہ کچھ ہے تو پوچھ بھیا لیجئے، نہیں تو آج آپ لوگوں کی جلدی چھٹی ہو گئی ہے. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر عاتقہ. مجھے اس کی عربی نہیں سمجھ آئی ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے. چلیں آئے ہاں وہ بنوائے میرے ساتھ، ذرا پیچھے آ جاتے ہیں ہم. جی جی. اور ہر قوم کے لیے ہر قوم کے لیے، ہر قوم کیا ہوگی؟ ولی والی کلی ولی کلی کلی قومن. ٹھیک قومین ہے، پھر ہادن. ہادن. جی. ہر قوم، دیکھیں رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا کون ہے؟ ہادن کو کہتے ہیں نا. ہادن کا ترجمہ ہدایت دینے والا، یا ٹھیک ہے فاعل جو ہمارا ہے، تو اس سے آپ یاد کر آئے لیں. گا. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. چل. اور کسی کا کوئی سوال؟
بہت جزاک باجی. مجھے سب سے زیادہ کنفیوژن یہ ہوتی تھی، مجھے یہ کمزور والے سمجھ ہی نہیں آتے تھے کہ یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایک دم سے یہ بن گئے ہیں، عجیب وہ ایک سیٹ پیٹرن سے ڈفرینٹ. تو اب جی مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی ہے تو بڑی ماشاء اللہ سکون الحمدللہ. آ گیا. سکون آ گیا. اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے، بلکہ ہمارے ساتھ سسٹر آسیہ بھی آئی ہوئی ہیں، وہ ہماری پرانی بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی ان سے بھی ہم مشورہ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کو فائدہ وائدہ یا نہیں. آپ کے لیے سب کے لیے یہ ہے، آپ ضرور بالضرور پورے کے پورے ٹیبلز بنائیں. آپ لوگ سارے 4 ابواب لکھیں، اس کے اندر جو جو آپ کے ٹیبلز بک کے اینڈ میں آتے ہیں، آپ کے چیپٹر کے اینڈ میں پورے پورے بنائیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کمزور افعال والے بھی ضرور بنائیں. ٹھیک ہے. چلیں سسٹر آسیہ آ جائیں، آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں بات کرنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کس بارے میں کہہ رہی ہیں، میں کیا ہیلپ کروں؟ مجھے بتائیں، آپ کو پورے پورے ٹیبل بنانے کا فائدہ ہوا تھا؟ ہاں الحمدللہ، یہ واقعی بات ہے. یہ واقعی کی بات ہے کہ سسٹر حفصہ اور سسٹر نورین یہ دونوں میری ٹیچر رہی ہیں QC 2 سے لے کے پھر QC 5 تک الحمدللہ. اور یہ جس طریقے سے ایکسپلین کر رہی ہیں نا، یہ میتھمیٹک لاجیکل طریقے سے یہ یہاں سے اڑا دیا یہاں سے کر دیا، تو اس سے بہت ہیلپ ہوئی تھی. تو آپ بھی اس کو ایسے ہی پورے پورے ٹیبل بنایا کریں جو بھی افعال آئیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بھی ہیلپ ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. اور انشاءاللہ پھر ہم لوگ ملتے ہیں نیکسٹ ویک. آپ لوگ ضرور پریکٹس ہو جایا کیے گا، کوشش کریں گے ہم لوگ کہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی مزے مزے کی اسائنمنٹس بھی دیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.